السلام علیکم ناظرین۔ بندے اور اللہ کے درمیان گناہوں کی ایک حد مقرر ہوتی ہے۔ جب بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور پھر اسے کسی بھی نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے جھوٹ، خیانت اور بہتان جیسے گناہ سرزد ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ نفس کو قابو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گزشتہ رات کا محاسبہ کرے۔ اگر نعمت دیکھے تو شکر ادا کرے، اور اگر کوئی آفت دیکھے تو استغفار کرے۔ اگر اپنے اندر اہل ایمان کے اوصاف دیکھے تو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو کر خوشی محسوس کرے، اور اگر اپنے اندر گمراہی دیکھے تو غمگین ہو جائے۔ کثرت سے توبہ کیا کرو، اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بہت محبوب ہوتے ہیں۔ گناہ کے بعد گناہ کا احساس ہو جانا بھی میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر ایک کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کی بہت سی پریشانی اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں، دل میں سکون اور زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، دنیا والے زیادتی کریں، حسد کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا کر ان کے بھائیوں کو ان کے قدموں میں لا بٹھایا، اور رہتی کائنات کو یہ بتا دیا کہ زیادتی کرنے والے حسد کی آگ میں جلنے والوں کو اللہ قدموں میں لا گراتا ہے، کیونکہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو نہ کسی کے جادو ٹونے چلتے ہیں اور نہ ہی چالیں۔ دعا مانگتے رہیں، یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے کہ کوئی کام کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ جب سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو مطمئن رہیں، آپ کے لیے جو ہوگا بہترین ہوگا۔ بے شک جب قبولیت کا وقت آتا ہے تو اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے، کن فیکون، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کشش قدرت، کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے اور کچھ بچے آپس میں بات کر رہے تھے۔ جب قریب سے گزرے تو وہ بچے کہنے لگے، بابا جی، ہم آپس میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپ ذرا فیصلہ کریں۔ اس نے کہا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بچے نے کہا، ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہو اور کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے، یا ایک آدمی بڑا ہی گنہگار ہو اور سچی توبہ کر لے، اس کے دل پر خاص نظر رہتی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں، تاہم ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کپڑا بنتا ہوں، کھڈی چلاتا ہوں، دھاگے ہوتے ہیں۔ میرے تجربے میں بات آئی ہے کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اسے گرہ لگاتا ہوں، اور اس کے بعد اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ممکن ہے جو بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے
اور اللہ سے اپنی گانٹھ باندھ لے، ممکن ہے اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو کہ یہ بندہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، ساتھ ہی یہ فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈے۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ حضرت علی کا حکمت آمیز فیصلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، میرے ایک دوست کے 10,000 دینار میرے پاس امانت ہیں۔ اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ اس رقم میں سے جو تیرا دل چاہے میرے بیٹے کو دینا اور باقی خود رکھ لینا۔ اب میرا خیال ہے کہ 1,000 اس کے بیٹے کو دے دوں اور دل چاہتا ہے کہ باقی خود رکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، تیرا دل 9,000 چاہتا ہے، بس 9,000 دینار اس کے بیٹے کو دے دو اور باقی خود رکھ لو، کیونکہ اس شخص کی وصیت ہے کہ جو تیرا دل چاہے وہ میرے بیٹے کو دینا۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو مگر ضد نہیں، کیونکہ جب تم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو برداشت کر سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔